اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طٰہٰ، ہم نے تم پر یہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم تکلیف اٹھاؤ، البتہ یہ اس شخص کے لیے ایک نصیحت ہے جو ڈرتا ہو۔ اسے اس ذات کی طرف سے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا جا رہا ہے جس نے زمین اور اونچے اونچے آسمان پیدا کیے ہیں۔ وہ بڑی رحمت والا عرش پر استوا فرمائے ہوئے ہے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اور ان کے درمیان جو کچھ ہے وہ سب بھی اسی کی ملکیت ہے، اور زمین کی تہوں کے نیچے جو کچھ ہے وہ بھی۔ اگر تم کوئی بات بلند آواز سے کہو یا آہستہ تو وہ چپکے سے کہی ہوئی باتوں کو بلکہ اور زیادہ چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اسی کے اچھے اچھے نام ہیں۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تم تک موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پہنچا ہے؟ یہ اس وقت کی بات ہے جب ان کو ایک آگ نظر آئی تو انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا، تم یہیں ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید میں اس میں سے کوئی شعلہ تمہارے پاس لے آؤں یا اس آگ کے پاس مجھے راستے کا پتہ مل جائے۔ چنانچہ جب وہ آگ کے پاس پہنچے تو انہیں آواز دی گئی کہ اے موسیٰ، یقین سے جان لو کہ میں ہی تمہارا رب ہوں، اب تم اپنے جوتے اتار دو، تم اس وقت طویٰ کی مقدس وادی میں ہو، اور میں نے تمہیں نبوت کے لیے منتخب کیا ہے، لہٰذا جو بات وحی کے ذریعے کہی جا رہی ہے اسے غور سے سنو۔ حقیقت یہ ہے کہ میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس لیے میری عبادت کرو اور مجھے یاد رکھنے کے لیے نماز قائم کرو۔ یقین رکھو کہ قیامت کی گھڑی آنے والی ہے، میں اس کے وقت کو خفیہ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ ملے، لہٰذا کوئی ایسا شخص تمہیں اس سے ہرگز غافل نہ کرنے پائے جو اس پر ایمان نہ رکھتا ہو اور اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہو، ورنہ تم ہلاکت میں پڑ جاؤ گے۔ اور موسیٰ، یہ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ نے کہا، یہ میری لاٹھی ہے، میں اس کا سہارا لیتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں پر درخت سے پتے جھاڑتا ہوں، اور اس سے میری دوسری ضروریات بھی پوری ہوتی ہیں۔ فرمایا، موسیٰ اسے نیچے پھینک دو۔ چنانچہ انہوں نے اسے پھینک دیا، بس پھر کیا تھا، وہ اچانک ایک دوڑتا ہوا سانپ بن گئی۔ اللہ نے فرمایا، اسے پکڑ لو اور ڈرو نہیں، ہم ابھی اسے اس کی پچھلی حالت پر لوٹا دیں گے، اور اپنے ہاتھ کو اپنی بغل میں دباؤ، وہ کسی بیماری کے بغیر سفید ہو کر نکلے گا۔ یہ تمہاری نبوت کی ایک اور نشانی ہوگی۔ یہ ہم اس لیے کر رہے ہیں تاکہ اپنی بڑی نشانیوں میں سے کچھ تمہیں دکھائیں۔ اب فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکشی میں حد سے نکل گیا ہے۔ موسیٰ نے کہا، پروردگار، میرے خاطر میرا سینہ کھول دے اور میرے لیے میرے کام کو آسان بنا دیجیے، اور میری زبان میں جو گرہ ہے اسے دور کر دیجیے، تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں، اور میرے لیے میرے خاندان ہی کے ایک فرد کو مددگار مقرر کر دیجیے، یعنی ہارون کو جو میرے بھائی ہیں، ان کے ذریعے میری طاقت مضبوط کر دیجیے اور ان کو میرا شریک کار بنا دیجیے، تاکہ ہم کثرت سے آپ کی تسبیح کریں اور کثرت سے آپ کا ذکر کریں، بے شک آپ ہمیں اچھی طرح دیکھنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ، تم نے جو کچھ مانگا ہے تمہیں دے دیا گیا، اور ہم نے تم پر ایک اور مرتبہ بھی احسان کیا تھا جب ہم نے تمہاری ماں سے وحی کے ذریعے وہ بات کہی تھی جو اب وحی کے ذریعے تمہیں بتائی جا رہی ہے کہ اس بچے کو صندوق میں رکھو، پھر اس صندوق کو دریا میں ڈال دو، پھر دریا کو چھوڑ دو کہ وہ اسے ساحل کے پاس لا کر ڈال دے،
جس کے نتیجے میں ایک ایسا شخص اس بچے کو اٹھا لے گا جو میرا بھی دشمن ہوگا اور اس کا بھی دشمن، اور میں نے اپنی طرف سے تم پر ایک محبوبیت نازل کر دی تھی، اور یہ سب اس لیے کیا تھا تاکہ تم میری نگرانی میں پرورش پاؤ۔ اس وقت کا تصور کرو جب تمہاری بہن گھر سے چلتی ہے اور فرعون کے کارندوں سے یہ کہتی ہے کہ کیا میں تمہیں اس عورت کا پتہ بتاؤں جو اس بچے کو پالے؟ اس طرح ہم نے تمہیں تمہاری ماں کے پاس لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی رہے اور وہ غمگین نہ ہو، اور تم نے ایک شخص کو مار ڈالا تھا، پھر ہم نے تمہیں اس گھٹن سے نجات دی اور تمہیں کئی آزمائشوں سے گزارا، پھر تم کئی سال مدین والوں میں رہے۔ اس کے بعد اے موسیٰ تم ایک ایسے وقت پر یہاں آئے ہو جو پہلے سے مقدر تھا، اور میں نے تمہیں خاص اپنے لیے بنایا ہے۔ تم اور تمہارا بھائی دونوں میری نشانیاں لے کر جاؤ اور میرا ذکر کرنے میں سستی نہ کرنا۔ دونوں فرعون کے پاس جاؤ، وہ حد سے آگے نکل چکا ہے، جا کر دونوں اس سے نرمی سے بات کرنا، شاید وہ نصیحت قبول کر لے یا اللہ سے ڈر جائے۔ دونوں نے کہا ہمارے پروردگار، ہمیں اندیشہ ہے کہ کہیں وہ ہم پر زیادتی نہ کرے یا کہیں سرکشی پر آمادہ نہ ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں۔ اب اس کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم دونوں تمہارے رب کے پیغمبر ہیں، اس لیے بنو اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو اور انہیں تکلیفیں نہ پہنچاؤ۔ ہم تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آئے ہیں، اور سلامتی اسی کے لیے ہے جو ہدایت کی پیروی کرے۔ ہم پر یہ وحی نازل کی گئی ہے کہ عذاب اس کو ہوگا جو حق کو جھٹلائے اور منہ موڑے۔ یہ ساری باتیں سن کر فرعون نے کہا موسیٰ تم دونوں کا رب ہے کون؟ موسیٰ نے کہا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو وہ بناوٹ عطا کی جو اس کے مناسب تھی، پھر اس کی رہنمائی بھی فرمائی۔ فرعون بولا اچھا پھر ان قوموں کا کیا معاملہ ہوا جو پہلے گزر چکی ہیں؟ موسیٰ نے کہا ان کا علم میرے رب کے پاس ایک کتاب میں محفوظ ہے، میرے رب کو نہ کوئی غلطی لگتی ہے نہ وہ بھولتا ہے۔ یہ وہ ذات ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنا دیا اور اس میں تمہارے لیے راستے بنائے اور آسمان سے پانی برسایا، پھر ہم نے اس کے ذریعے طرح طرح کی مختلف نباتات نکالی، خود بھی کھاؤ اور اپنے مویشیوں کو بھی چراؤ۔ یقیناً ان سب باتوں میں عقل والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا، اسی میں ہم تمہیں واپس لے جائیں گے اور اسی سے ایک مرتبہ پھر تمہیں نکال لائیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اس فرعون کو اپنی ساری نشانیاں دکھائیں مگر وہ جھٹلاتا ہی رہا اور مان کر نہیں دیا۔ کہنے لگا موسیٰ کیا تم اس لیے آئے ہو کہ اپنے جادو کے ذریعے ہمیں اپنی زمین سے نکال باہر کرو؟ اچھا تو ہم بھی تمہارے سامنے ایسا ہی جادو لا کر رہیں گے۔ اب تم کسی کھلے میدان میں ہمارے اور اپنے درمیان مقابلے کا ایسا وقت طے کر لو جس کی خلاف ورزی نہ ہم کریں نہ تم کرو۔ موسیٰ نے کہا تم سے وہ دن طے ہے جس میں جشن منایا جاتا ہے، اور یہ بھی طے ہے کہ دن چڑھے ہی لوگوں کو جمع کر لیا جائے۔ چنانچہ فرعون اپنی جگہ واپس چلا گیا اور اس نے اپنی ساری تدبیریں اکٹھی کی، پھر مقابلے کے لیے آ گیا۔ موسیٰ نے ان جادوگروں سے کہا افسوس ہے تم پر، اللہ پر بہتان نہ باندھو ورنہ وہ ایک سخت عذاب سے تمہیں ملیا میٹ کر دے گا، اور جو کوئی بہتان باندھتا ہے نامراد ہوتا ہے۔ اس پر ان کے درمیان اپنی رائے قائم کرنے میں اختلاف ہو گیا اور وہ چپکے چپکے سرگوشیاں کرنے لگے۔ آخر کار انہوں نے کہا کہ یقینی طور پر یہ دونوں یعنی موسیٰ اور ہارون جادوگر ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ اپنے جادو کے زور پر تم لوگوں کو تمہاری سرزمین سے نکال باہر کریں اور تمہارے بہترین دینی طریقے کا خاتمہ ہی کر ڈالیں، لہٰذا اپنی ساری تدبیریں پختہ کر لو۔
फिर सफ बांध कर आओ और यकीन रखो कि आज जो गालिब आ जाएगा फलाह उसी को हासिल होगी। जादूगर बोले, मूसा, या तो तुम अपनी लाठी पहले डाल दो या फिर हम डालने में पहल करें। मूसा ने कहा, नहीं, तुम ही डालो। बस फिर अचानक उनकी डाली हुई रस्सियां और लाठियां उनके जादू के नतीजे में मूसा को ऐसी महसूस होने लगी जैसे दौड़ रही हैं। उस पर मूसा को अपने दिल में कुछ खौफ महसूस हुआ। हमने कहा, डरो नहीं, यकीन रखो तुम ही सरबुलंद रहोगे, और जो लाठी तुम्हारे दाएं हाथ में है उसे ज़मीन पर डाल दो। उन लोगों ने जो कारीगरी की है वो इस सब को निगल जाएगी। उनकी सारी कारीगरी एक जादूगर का करता भी तो है, और जादूगर चाहे कहीं चला जाए उसे फलाह नसीब नहीं होती। चुनाचा यही हुआ और सारे जादूगर सजदे में गिर पड़े। कहने लगे कि हम हारून और मूसा के रब पर ईमान ले आए। फिरौन बोला, तुम इन पर मेरी इजाज़त देने से पहले ही ईमान ले आए। मुझे यकीन है कि ये मूसा तुम सब का सरगना है जिसने तुम्हें जादू सिखाया है, और अब मैंने भी पक्का इरादा कर लिया है कि तुम्हारे हाथ पांव मुखालिफ सिमतों से काटूंगा और तुम्हें खजूर के तनों पर सूली चढ़ाऊंगा, और तुम्हें यकीनन पता लग जाएगा कि हम दोनों में से किसका अजाब ज़्यादा सख्त और देर पा है। जादूगरों ने कहा, कसम उस ज़ात की जिसने हमें पैदा किया है, हमारे सामने जो रोशन निशानियां आ गई हैं उन पर हम तुम्हें हरगिज़ तरजीह नहीं दे सकते। अब तुम्हें जो कुछ करना हो कर लो। तुम जो कुछ भी करोगे उसी दीनवी ज़िंदगी के लिए होगा। हम तो अपने रब पर ईमान ला चुके हैं ताकि वो हमारे गुनाहों को भी बख्श दे और जादू के उस काम को भी जिस पर तुमने हमें मजबूर किया, और अल्लाह ही सबसे अच्छा और हमेशा बाकी रहने वाला है। हकीकत ये है कि जो शख्स अपने परवरदिगार के पास मुजरिम बनकर आएगा उसके लिए जहन्नुम है, जिसमें ना वो मरेगा ना वो जिएगा, और जो शख्स उसके पास मोमिन बनकर आएगा जिसने नेक अमल भी किए होंगे तो ऐसे ही लोगों के लिए बुलंद दर्जात हैं। वो हमेशा रहने वाले बागात जिनके नीचे से नहरें बहती होंगी, जिनमें वो हमेशा रहेंगे, और ये सिला है उसका जिसने पाकीज़गी अख्तियार की। और हमने मूसा पर वही भेजी कि तुम मेरे बंदों को लेकर रातों रात रवाना हो जाओ, फिर उनके लिए समंदर में एक खुश्क रास्ता इस तरह निकाल लेना कि ना तुम्हें दुश्मन के आ पकड़ने का अंदेशा रहे और ना कोई और खौफ हो। चुनाचे फिरौन ने अपने लश्करों समेत उनका पीछा किया तो समंदर की जिस खौफनाक चीज़ ने उन्हें ढांपा वो उन्हें ढांप कर ही रही, और फिरौन ने अपनी कौम को बुरे रास्ते पर लगाया और उन्हें सही रास्ता ना दिखाया। ए बनी इसराइल, हमने तुम्हें तुम्हारे दुश्मन से निजात दी और तुमसे कोहे तूर के दाएं जानिब आने का वादा ठहराया, और तुम पर मनोसलवा नाजिल किया। जो पाकीज़ा रिस्क हमने तुम्हें अता किया है उसमें से खाओ और उसमें सरकशी ना करो, जिसके नतीजे में तुम पर मेरा गज़ब नाजिल हो जाए, और जिस किसी पर मेरा गज़ब नाजिल हो जाता है वो तबाही में गिर कर रहता है। और ये भी हकीकत है कि जो शख्स तौबा करे, ईमान लाए और नेक अमल करे, फिर सीधे रास्ते पर कायम रहे, तो मैं उसके लिए बहुत बख्शने वाला हूँ। और जब मूसा कोहे तूर पर अपने लोगों से पहले चले आए तो अल्लाह ने उनसे कहा, मूसा, तुम अपनी कौम से पहले जल्दी क्यों आ गए? उन्होंने कहा, वो मेरे पीछे पीछे आया ही चाहते हैं, और परवरदिगार, मैं आपके पास इसलिए जल्दी आ गया ताकि आप खुश हों। अल्लाह ने फरमाया, फिर तुम्हारे आने के बाद हमने तुम्हारी कौम को फितने में मुब्तला कर दिया है और उन्हें सामरी ने गुमराह कर डाला है। चुनाचे मूसा गमो गुस्से में भरे हुए अपनी कौम के पास वापस लौटे। कहने लगे, मेरी कौम के लोगों, क्या तुम्हारे परवरदिगार ने तुमसे एक अच्छा वादा नहीं किया था? तो क्या तुम पर कोई बहुत लंबी मुद्दत गुजर गई थी, या तुम चाहते ही ये थे कि तुम्हारे रब का तुम पर गज़ब नाजिल हो जाए
اور اس وجہ سے تم نے مجھ سے وعدے خلافی کی۔ کہنے لگے ہم نے اپنے اختیار سے آپ کے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی، بلکہ ہوا یہ کہ ہم پر لوگوں کے زیورات کے بوجھ لدے ہوئے تھے، اس لیے ہم نے انہیں پھینک دیا۔ پھر اسی طرح سامری نے کچھ ڈالا اور لوگوں کے سامنے ایک بچھڑا بنا کر نکال لیا، ایک جسم تھا جس میں سے آواز نکلتی تھی۔ لوگ کہنے لگے کہ یہ تمہارا معبود ہے اور موسیٰ کا بھی معبود ہے، مگر موسیٰ بھول گئے ہیں۔ بھلا کیا انہیں یہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ وہ نہ ان کی بات کا جواب دیتا تھا اور نہ ان کو کوئی نفع یا نقصان پہنچا سکتا تھا؟ اور ہارون نے ان سے پہلے ہی کہا تھا کہ میری قوم کے لوگوں، تم اس بچھڑے کی وجہ سے فتنے میں مبتلا ہو گئے ہو، اور حقیقت میں تمہارا رب تو رحمان ہے، اس لیے تم میرے پیچھے چلو اور میری بات مانو۔ وہ کہنے لگے کہ جب تک موسیٰ واپس نہ آ جائیں ہم تو اسی کی عبادت پر جمے رہیں گے۔ موسیٰ نے واپس آ کر کہا، ہارون، جب تم نے دیکھ لیا تھا کہ یہ لوگ گمراہ ہو گئے ہیں تو تمہیں کس چیز نے روکا تھا کہ تم میرے پیچھے چلے آتے؟ بھلا کیا تم نے میری بات کی خلاف ورزی کی؟ ہارون نے کہا، میرے ماں کے بیٹے، میری داڑھی نہ پکڑو اور نہ میرا سر۔ حقیقت میں مجھے یہ اندیشہ تھا کہ تم یہ کہو گے کہ تم نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا اور میری بات کا پاس نہیں کیا۔ موسیٰ نے کہا، اچھا تو سامری تجھے کیا ہوا تھا؟ وہ بولا، میں نے ایک ایسی چیز دیکھ لی تھی جو دوسروں کو نظر نہیں آئی تھی، اس لیے میں نے رسول کے نقش قدم سے ایک مٹھی اٹھا لی اور اسے بچھڑے پر ڈال دیا، اور میرے دل نے مجھے کچھ ایسا ہی سجھایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اچھا تو جا، اب زندگی بھر تیرا کام یہ ہوگا کہ تو لوگوں سے یہ کہا کرے گا کہ مجھے نہ چھونا، اور اس کے علاوہ تیرے لیے ایک وعدے کا وقت مقرر ہے جو تجھ سے ٹلایا نہیں جا سکتا، اور دیکھ اپنے اس جھوٹے معبود کو جس پر تو جمع بیٹھا تھا، ہم اسے جلا ڈالیں گے اور پھر اس کی راکھ کو چورا چورا کر کے سمندر میں بکھیر دیں گے۔ حقیقت میں تم سب کا معبود تو بس ایک ہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اے پیغمبر، ماضی میں جو حالات گزرے ہیں ان میں سے کچھ واقعات ہم اسی طرح تم کو سناتے ہیں، اور ہم نے تمہیں خاص اپنے پاس سے ایک نصیحت نامہ عطا کیا ہے۔ جو لوگ اس سے منہ موڑیں گے تو وہ قیامت کے دن بڑا بھاری بوجھ لادے ہوں گے جس کے عذاب میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور قیامت کے دن ان کے لیے یہ بدترین بوجھ ہوگا جس دن سور پھونکا جائے گا، اور اس دن ہم سارے مجرموں کو گھیر کر اس طرح جمع کریں گے کہ وہ نیلے پڑ رہے ہوں گے، آپس میں سرگوشیاں کر رہے ہوں گے کہ تم قبروں میں یا دنیا میں 10 دن سے زیادہ نہیں ٹھہرے۔ جس بارے میں وہ باتیں کریں گے اس کی حقیقت ہمیں خوب معلوم ہے، جبکہ ان میں سے جس کا طریقہ سب سے بہتر ہوگا وہ کہے گا کہ تم 1 دن سے زیادہ نہیں ٹھہرے، اور لوگ تم سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ قیامت میں ان کا کیا بنے گا۔ جواب میں کہہ دو کہ میرا پروردگار ان کو دھول کی طرح اڑا دے گا اور زمین کو ایسا ہموار چٹیل میدان بنا کر چھوڑے گا کہ اس میں تمہیں نہ کوئی بل نظر آئے گا نہ کوئی ابھار۔ اس دن سب کے سب منادی کے پیچھے اس طرح چلے آئیں گے کہ اس کے سامنے کوئی تیڑ نہیں دکھا سکیں گے، اور خدائے رحمان کے آگے تمام آوازیں دب کر رہ جائیں گی، چنانچہ تمہیں پاؤں کی سرسراہٹ کے سوا کچھ سنائی نہیں دے گا۔ اس دن کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی سوائے اس شخص کی سفارش کے جسے خدائے رحمان نے اجازت دے دی ہو اور جس کے بولنے پر وہ راضی ہو۔ وہ لوگوں کی ساری اگلی پچھلی باتوں کو جانتا ہے اور وہ اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ اور سارے کے سارے چہرے حیّ قیوم کے آگے جھکے ہوئے ہوں گے، اور جو کوئی ظلم کا بوجھ لاد کر لایا ہوگا نامراد ہوگا، اور جس نے نیک عمل کیے ہوں گے جبکہ وہ مومن بھی ہو تو اسے نہ کسی زیادتی کا اندیشہ ہوگا نہ کسی حق تلفی کا۔ اور ہم نے اسی طرح یہ وحی ایک عربی قرآن کی شکل میں نازل کی ہے، اور اس میں
تنبیہات کو طرح طرح سے بیان کیا ہے تاکہ لوگ پرہیزگاری اختیار کریں یا یہ قرآن ان میں کچھ سوچ اور سمجھ پیدا کرے۔ ایسی ہی اونچی شان ہے اللہ کی جو سلطنت کا حقیقی مالک ہے۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب قرآن وحی کے ذریعے نازل ہو رہا ہو تو اس کے مکمل ہونے سے پہلے قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کیا کرو، اور یہ دعا کرتے رہا کرو کہ میرے پروردگار مجھے علم میں اور ترقی عطا فرما۔ اور ہم نے اس سے پہلے آدم کو ایک بات کی تاکید کی تھی، پھر ان سے بھول ہو گئی اور ہم نے ان میں عزم نہیں پایا۔ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، چنانچہ سب نے سجدہ کیا البتہ ابلیس تھا جس نے انکار کیا۔ چنانچہ ہم نے کہا کہ اے آدم، یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، لہٰذا ایسا نہ ہو کہ یہ تم دونوں کو جنت سے نکلوا دے اور تم مشقت میں پڑ جاؤ۔ یہاں تو تمہیں یہ فائدہ ہے کہ نہ تم بھوکے ہوگے نہ ننگے، اور نہ یہاں پیاسے رہو گے نہ دھوپ میں تپو گے۔ پھر شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا، کہنے لگا اے آدم، کیا میں تمہیں ایک ایسا درخت بتاؤں جس سے جادوئی زندگی اور بادشاہی حاصل ہو جاتی ہے جو کبھی پرانی نہیں پڑتی؟ چنانچہ ان دونوں نے اس درخت میں سے کچھ کھا لیا، جس سے ان دونوں کے شرم کے مقامات ان کے سامنے کھل گئے، اور وہ دونوں جنت کے پتوں کو اپنے اوپر گانٹھنے لگے، اور اس طرح آدم نے اپنے رب کا کہا ٹالا اور بھٹک گئے۔ پھر ان کے رب نے انہیں چن لیا، چنانچہ ان کی توبہ قبول فرمائی اور انہیں ہدایت عطا فرمائی۔ اللہ نے فرمایا، تم دونوں کے دونوں یہاں سے نیچے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے۔ پھر اگر تمہیں میری طرف سے کوئی ہدایت پہنچے تو جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ کسی مشکل میں گرفتار ہوگا، اور جو میری نصیحت سے منہ موڑے گا تو اس کو بڑی تنگ زندگی ملے گی، اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا کہ یا رب، تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا، حالانکہ میں تو آنکھوں والا تھا؟ اللہ کہے گا، اسی طرح ہماری آیتیں تیرے پاس آئی تھیں مگر تو نے انہیں بھلا دیا، اور آج اسی طرح تجھے بھلا دیا جائے گا۔ اور جو شخص حد سے گزر جاتا ہے اور اپنے پروردگار کی نشانیوں پر ایمان نہیں لاتا، اسے ہم اسی طرح سزا دیتے ہیں، اور آخرت کا عذاب واقعی زیادہ سخت اور زیادہ دیر پا رہنے والا ہے۔ پھر کیا ان لوگوں کو اس بات نے بھی کوئی ہدایت کا سبق نہیں دیا کہ ان سے پہلے کتنی نسلیں تھیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا، جن کی بستیوں میں یہ لوگ چلتے پھرتے بھی ہیں؟ یقیناً جن لوگوں کے پاس عقل ہے ان کے لیے اس بات میں عبرت کے بڑے سامان ہیں۔ اور اگر تمہارے رب کی طرف سے ایک بات پہلے ہی طے نہ کر دی گئی ہوتی اور اس کے نتیجے میں عذاب کی ایک میعاد مقرر نہ ہوتی تو لازمی طور پر عذاب ان کو چمٹ چکا ہوتا۔ لہٰذا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں تم ان پر صبر کرو، اور سورج نکلنے سے پہلے اور اس کے غروب سے پہلے اپنے رب کی تسبیح اور حمد کرتے رہو، اور رات کے اوقات میں بھی تسبیح کرو اور دن کے کناروں میں بھی، تاکہ تم خوش ہو جاؤ، اور دینوی زندگی کی اس بہار کی طرف آنکھیں اٹھا کر بھی نہ دیکھو جو ہم نے ان کافروں میں سے مختلف لوگوں کو مزے اڑانے کے لیے دے رکھی ہے، تاکہ ہم ان کو اس کے ذریعے آزمائیں۔ اور تمہارے رب کا رزق سب سے بہتر اور سب سے زیادہ دیر پا ہے۔ اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس پر ثابت قدم رہو۔ ہم تم سے رزق نہیں چاہتے، رزق تو ہم تمہیں دیں گے، اور بہتر انجام تقوی ہی کا ہے۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ نبی ہمارے پاس اپنے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں لے آتے؟ بھلا کیا ان کے پاس پچھلے آسمانی صحیفوں کے مضامین کی گواہی نہیں آ گئی؟ اور اگر ہم انہیں اس قرآن سے پہلے ان کو کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے تو یہ لوگ کہتے کہ ہمارے پروردگار، آپ نے ہمارے پاس کوئی پیغمبر کیوں نہیں بھیجا تاکہ ہم ذلیل اور رسوا ہونے سے پہلے آپ کی آیتوں کی پیروی کرتے۔
اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دو کہ ہم سب انتظار کر رہے ہیں، لہٰذا تم بھی انتظار کرو، کیونکہ عنقریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ سیدھے راستے والے لوگ کون ہیں اور کون ہیں جو ہدایت پا گئے ہیں۔